اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خضر پروڈکشن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث مبارکہ بیان کریں گے جس میں ماضی قریب اور دور حاضر میں ہونے والے چند واقعات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کی تشریح ہماری ذاتی تحقیق پر مبنی ہے اور ہم انسان ہیں، لہٰذا غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ اس بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3952۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی حتیٰ کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے دونوں خزانے زرد یا سرخ اور سفید یعنی سونا اور چاندی بھی مجھے دیے گئے، اور مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری امت کی حکومت وہاں تک ہوگی جہاں تک زمین تمہارے لیے سمیٹی گئی ہے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کا سوال کیا۔ پہلی یہ کہ میری امت قحط میں مبتلا ہو کر پوری کی پوری ہلاک نہ ہو، دوسری یہ کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر، تیسری یہ کہ آپس میں ایک کو دوسرے سے نہ لڑا۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ جب میں کوئی حکم نافذ کر دیتا ہوں تو وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ بے شک میں تمہاری امت کو قحط سے ہلاک نہ کروں گا، اور میں زمین کے تمام کناروں سے سارے مخالفین کو ایک وقت میں ان پر جمع نہ کروں گا، جب تک کہ وہ خود آپس میں اختلاف، لڑائی اور ایک دوسرے کو مٹانے اور قتل نہ کرنے لگے۔ لیکن جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیامت تک نہ رکے گی۔ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف گمراہ سربراہوں کا ہے۔ ان قریب میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پرستش کریں گے، اور ان قریب میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے، اور قیامت کے قریب تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ہمیشہ ان کی مدد ہوتی رہے گی۔ جو کوئی ان کا مخالف ہوگا وہ ان کو کوئی ضرور نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ ہم نے اپنے طور پر اس حدیث مبارکہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان کی گئی حدیث کے پہلے حصہ میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ مشرق و مغرب کے دونوں خزانے زرد یا سرخ اور سفید یعنی سونا چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو روم اور فارس اس وقت کی سپر پاورز تھی، اور جب اسلام پھیلا اور روم اور فارس جیسی سلطنتوں کا غرور زمین پر پڑا تھا، اس کے بعد جب مسلمانوں کے لشکر دنیا پر ایک نئی سپر پاور کے طور پر ابھرے اور مشرق و مغرب کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر دیا، تب مشرق و مغرب کے تمام خزانے مسلمانوں کے پاس تھے۔ حدیث کے دوسرے حصہ میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں زمین کے تمام کناروں سے سارے مخالفین کو ایک وقت میں امت پر جمع نہ کروں گا جب تک کہ وہ خود آپس میں اختلاف، لڑائی اور ایک دوسرے کو مٹانے اور قتل کرنے نہ لگیں، اور امت میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیامت تک نہ رکے گی۔ واضح رہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، یہ اسی تلوار کا ذکر ہوا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ کہ مسلم امت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق کا گروہ جس میں نواسہ رسول امام حسین شامل تھے، اور دوسرا ان ظالم حکمرانوں کا گروہ جس میں یزید شامل تھا۔ حدیث کے تیسرے حصہ میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ کو اس کی امت کے گمراہ حکمرانوں سے زیادہ خوف ہے، اور قریب ہے کہ امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ دور حاضر میں دیکھا گیا ہے کہ عرب کے بہت سارے عیاش حکمران اور امیر نہ صرف مندروں کا افتتاح کر رہے ہیں بلکہ ان کی پوجا بھی کرتے ہوئے تصویریں بنوا رہے ہیں۔ نہ صرف عرب بلکہ چند سالوں میں پاکستان میں بھی اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ حدیث کے چوتھے اور آخری حصہ میں بیان ہوا ہے
کہ قیامت آنے تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے اور ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ واضح رہے کہ میری ذاتی رائے کے مطابق وہ گروہ اہل ایمان ہی کا ہوگا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر کتاب اللہ کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خضر پروڈکشن کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔